الاحسان کا اول لوز سے یہ منہج رہا ہے کہ اس نے تصوف کے حوالے سے جو ناقدین کے اور بلکہ یہ کہا جائے کہ منکرین تصوف کے نظریات کی تصحیح کی بھی کوشش کی ہے، ان کی غلط فہمیوں کے ازالے کے لیے بھی جد و جہد کی ہے۔ چنانچہ سب سے پہلا شمارہ جو الاحسان کا شائع ہوا تھا اس میں بھی میرا ایک مقالہ علامہ ابن جوزی کے حوالے سے شائع ہوا تھا، اور ان کے ہاں جو تلبیس ابلیس کی روشنی میں جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ تصوف کے منکر بھی ہوئے اور تصوف کے حوالے سے غلط فہمیوں کا شکار ہوئے، تو علامہ ابن جوزی کے حوالے سے گفتگو اس میں کی گئی تھی کہ وہ منکر تصوف نہیں ہیں بلکہ وہ ناقد تصوف ہیں۔ تصوف میں جو ان کو ان کی اپنی تحقیق کے مطابق غلط چیزیں نظر آتی ہیں ان پہ وہ تنقید کرتے ہیں، اور جو بہت سارے پہلو وہ ہیں جو قابل تعریف ہیں تو قابل تعریف پہلو کی وہ تعریف بھی کرتے ہیں اور اس کو قبول بھی کرتے ہیں، اور چنانچہ وہ بڑے بڑے مشائخ کا احترام کرتے ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ایسے ہی دوسرے شمارے میں بھی شیخ ابن تیمیہ کے حوالے سے تصوف کے نظریات پر گفتگو ہوئی تھی، اور اس میں علمی منہج پر تصوف کے حوالے سے تصحیح شبہات کی کوشش کی گئی تھی، ازالہ شبہات کی کوشش کی گئی تھی۔ چنانچہ اس شمارے میں بھی مرتبین کی نظر میں یہ بات تھی کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز، جن کی شخصیت ویسے تو پوری دنیا میں مسلم ہے اور سارے لوگ آپ کی عظمت کا اعتراف بھی کرتے ہیں، لیکن حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ پر بعض لوگوں کے اعتراضات اور بعض لوگوں کے شبہات بھی تھے۔ وہ یہ کہ حضرت محبوب سبحانی قدس اللہ سرہ العزیز کا جو عقیدہ ہے صفات باری تعالیٰ کے حوالے سے، خصوصاً ان صفات کے حوالے سے جن کو کہ اصطلاحی زبان میں صفات متشابہہ کے نام سے جانا جاتا ہے، تو صفات متشابہہ کے حوالے سے ان کا موقف درست نہیں ہے، اس پر بعض لوگوں کے اعتراضات تھے، اور ان کے پاس بظاہر دلیلیں بھی موجود تھیں کیونکہ وہ غنیۃ الطالبین کا حوالہ دے رہے تھے، غنیۃ الطالبین کی بعض عبارات سے استدلال بھی کر رہے تھے۔ تو الاحسان کی ٹیم نے یہ چاہا کہ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا دفاع کیا جائے اور ان کے حوالے سے عقیدے کے حوالے سے ایک تفصیلی مقالہ لکھوایا جائے۔ یہ سعادت میرے حصے میں آئی اور میں نے یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے انجام دیا۔ یہ مقالہ محبوب سبحانی کا عقیدہ تنزیہ، ایک تحقیقی مطالعہ، اس میں سب سے پہلے ایک مقدمہ باندھا گیا ہے، مقدمہ لکھا گیا ہے، اور مقدمے میں خالص علمی منہج پر گفتگو کرتے ہوئے سب سے پہلے اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ صفات متشابہہ کہتے کس کو ہیں، صفات کے باب میں صفات متشابہہ کسے کہا جاتا ہے۔ اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ صفات کی دو قسمیں ہوتی ہیں، بعض وہ صفات ہیں کہ جن کو سننے کے بعد ان کے معنی سے کسی بھی طرح کی تجسیم و تشبیہ کا کوئی شبہ نہیں پیدا ہوتا ہے، بعض وہ صفات ہیں کہ جن کو سننے یا پڑھنے کے بعد اول نظر میں تجسیم و تشبیہ کا ایک شبہ پیدا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ عالم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارادہ فرمانے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ متکلم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہونے والا ہے۔ تو یہ وہ صفات ہیں کہ جن کو سننے کے بعد، پڑھنے کے بعد انسانوں کے ذہن میں کسی طرح کی تشبیہ و تجسیم کا شبہ نہیں پیدا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی نہ صفات کی مشابہت کسی بھی طور پر انسانوں سے یا انسانی صفات سے لازم نہیں آتی ہے، لیکن بعض وہ صفات ہیں کہ جن کو سننے کے بعد تجسیم کا شبہ فوراً پیدا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ ید اللہ، وجہ اللہ، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا سے نزول فرماتا ہے۔ تو اس طرح کی جو صفات ہیں ان صفات کو صفات متشابہہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ چنانچہ صفات متشابہہ سے کیا مراد ہے اس پر تفصیلی گفتگو کی گئی، اور اس کے بعد پھر صفات متشابہہ کے حوالے سے اہل حق کے کتنے مناہج ہیں ان مناہج کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس میں سب سے پہلے محدثین کا منہج، اشاعرہ و ماتریدیہ کا منہج، حنابلہ کا منہج، اس کے بعد پھر تفصیلی طور پر محدثین کے منہج پہ گفتگو کی گئی ہے اور ڈائریکٹ سورس سے بات کی گئی ہے، ڈائریکٹ مصدر سے، اصل مصدر سے بات کی گئی ہے۔ اشاعرہ و ماتریدیہ کا منہج کیا ہے اس پر گفتگو کی گئی، اور پھر اس کے بعد آگے چل کر کے منہج تفویض و تعویل کے مختلف رجحانات پر بھی گفتگو کی گئی۔ یعنی اشاعرہ و ماتریدیہ کے ہاں جو تفویض و تعویل کا منہج ہے، یعنی ایک منہج تو یہ ہے کہ ہم اس طرح کی صفات متشابہہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دیں گے اور ان آیات و احادیث پر ہم ایمان رکھیں گے۔
دوسرا منہج اہل سنت اشاعرہ و ماتریدیہ کا یہ ہے کہ اس میں ایسی تعویل کریں گے جو تعویل صحیح ہو، یعنی عربی زبان کے لحاظ سے، عربی زبان کے استعمالات کے لحاظ سے وہ تعویل درست ہو۔ یہ دونوں مناہج اہل سنت کے مناہج ہیں، اہل حق کے مناہج میں سے ہیں۔ مناہج تعویل و تفویض میں بھی مختلف رجحانات ہیں، مختلف میلانات ہیں، ان تمام پر بھی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد خاص طور سے حنابلہ کے منہج پر گفتگو کی گئی ہے۔ حنابلہ کے منہج پر خاص طور سے اس لیے گفتگو کی گئی ہے چونکہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا تعلق حنابلہ سے ہے، آپ حنابلہ کے امام ہیں، حنابلہ کی عظیم ترین شخصیات میں آپ کا شمار ہوتا ہے، تو اس لیے حنابلہ کے منہج پر گفتگو کی گئی۔ اور حنابلہ کے منہج پر گفتگو کرتے ہوئے سب سے پہلے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے حوالے سے، صفات متشابہہ کے حوالے سے کیا ان کا عقیدہ ہے، اس عقیدے پر گفتگو نقل کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد امام احمد بن حنبل کے ہاں عقیدہ تنزیہ مکمل پورے حسن و جمال کے ساتھ ثابت ہے، ذرہ برابر ان کے عقیدے میں کہیں سے کسی طرح کی کسی تجسیم و تشبیہ کا کوئی شبہہ نہیں ہے، اس پر بھی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد پھر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر گفتگو کرتے ہوئے ان کے عقیدہ تنزیہ پر گفتگو کی گئی ہے، اور ان کی جو کتابیں ہیں، ڈائریکٹ کتابیں ہیں، مثلا غنیۃ الطالبین، فتوح الغیب، اور اس طرح کی آپ کی جو دوسری کتابیں ہیں، ان کتابوں کی روشنی میں ان عبارات کو نقل کر کے پہلے آپ کے عقیدہ تنزیہ کو ثابت کیا گیا ہے، تاکہ عقیدہ تنزیہ جب کلیئر ہو جائے گا تو اب اس کے بعد جب وہ عبارتیں پیش کی جائیں گی جن عبارتوں پر اعتراضات ہیں، تو پھر ان اعتراضات کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی اور پھر ان کو سمجھانے میں بھی ہمیں آسانی ہوگی۔ چنانچہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے عقیدہ تنزیہ پر تفصیلی گفتگو کی گئی، فتوح الغیب سے عبارت نقل کی گئی ہے، اور اس طرح کی کئی کتابوں سے عبارتیں، خود غنیۃ الطالبین سے بھی تنزیہ پر دلائل نقل کیے گئے ہیں۔ جو بھی ذیلی عناوین کے تحت جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے، ہر گفتگو کے اخیر میں اس ذیلی عناوین سے جو حاصل بحث ہے اس کو ذکر کر دیا گیا ہے، تاکہ اس عنوان کے تحت جو بحث ہے وہ بحث لوگوں کے سامنے آ جائے، قارئین کے سامنے آ جائے۔ اس کے بعد غنیۃ الطالبین میں مذکور صفات متشابہہ کے عقیدے ایک عنوان قائم کیا گیا ہے، اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے صفات متشابہہ کے حوالے سے ان کا عقیدہ کیا ہے، مثلا استواء علی العرش کے حوالے سے ان کا عقیدہ کیا ہے، صفت علو، اللہ تبارک و تعالیٰ صفت علو کے ساتھ متصف ہے تو اس کا معنی کیا ہے، اس حوالے سے گفتگو کی گئی ہے، اور اس پر ان کی عبارتیں غنیۃ الطالبین سے نقل کی گئی ہیں تاکہ وہ تمام عبارات قارئین کی نظر میں آ جائیں جن عبارات کو بیس بنا کر کے ان کے عقیدے پر اعتراض کیا گیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے صفات متشابہہ کے عقیدے پر تفصیلی عبارتیں ان کی کتابوں سے نقل کی گئی ہیں، اور ان کے عقیدے کو بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ ان کی کتاب سے صفات متشابہہ کے حوالے سے ان کا کیا عقیدہ سامنے آتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ان علماء کی گفتگو پر تنقید کی گئی ہے اور ان کی گفتگو کا تجزیہ کیا گیا ہے، جن علماء نے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ عبارتوں سے صفات متشابہہ کے حوالے سے جو انہوں نے نتائج اخذ کیے تھے، ان نتائج پر تنقید کی گئی ہے۔ مثلا شیخ ابن تیمیہ، انہوں نے فتاوی ابن تیمیہ میں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے صفات متشابہہ کے عقیدے کا تذکرہ کیا، اور انہوں نے یہ تأثر دینے کی کوشش کی، انہوں نے اور ان کے شاگردوں نے بھی یہ تأثر دینے کی کوشش کی، گویا سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ دراصل ان کے عقیدے کے مطابق ہے، اور جو اشاعرہ و ماتریدیہ کا جو عقیدہ ہے، اشاعرہ و ماتریدیہ کے وہ خلاف ہیں، یہ تأثر دینے کی کوشش کی، اور گویا وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ کہیں نہ کہیں جو عقیدہ ہے ان کا عقیدہ تنزیہ جو ان کا ہے، وہ عقیدہ تنزیہ اور یا صفات متشابہ کے حوالے سے جو ان کا عقیدہ ہے وہ عقیدہ ہمارے منہج کے مطابق ہے۔ اسی لیے اس کے بعد ان حضرات کی گفتگو کو ان کے ڈائریکٹ سورس سے نقل کیا گیا، اور نقل کرنے کے بعد اس پر تنقید کی گئی، اور اس کے اندر جو کمیاں تھیں ان کمیوں کو بھی واضح کیا گیا ہے علمی انداز میں۔ اور اس کے بعد اشاعرہ سے محبوب سبحانی کے اختلاف کی نوعیت کیسی ہے، کیا واقعی بالکلیہ اختلاف نہیں ہے ان کا اشاعرہ سے؟ تو اشاعرہ سے ان کا اختلاف ہے، چونکہ وہ حنبلی ہیں، اور حنابلہ فروعات میں اشاعرہ سے اور منہج عقیدہ میں تھوڑا سا ان کا اختلاف فروعی و جزوی اختلاف ہے، تو
تو اختلاف کو تسلیم کرتے ہوئے اس بات کو ثابت کیا گیا ہے کہ سیدنا غوث اعظم کا اشاعرہ سے کوئی اصولی اختلاف نہیں ہے، بلکہ جو بھی اختلاف ہے وہ فروعی اختلاف ہے، اس پر گفتگو کی گئی۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ اصولی اشتراکات بھی ہیں، چنانچہ ایک عنوان قائم کیا گیا اشاعرہ اور محبوب سبحانی کے عقیدے میں اشتراکات، تو اشتراکات کو بھی واضح کیا گیا۔ اس کے بعد ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ اس پر بھی ایک مفصل بحث کی گئی ہے کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جن عبارتوں کو لے کر بعض علماء نے ان کے غلط معنی اخذ کرنے کی کوشش کی، تو اس حوالے سے کیا یہ سوال آج کا ہے یا سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ سوال بہت پہلے ہوا تھا؟ یہ سوال سب سے پہلے کب ہوا؟ سیدنا غوث اعظم کے عقیدہ صفات پر سب سے پہلے ایک سوال کب ہوا؟ اس کی جڑ کو، اس کی اصل کو تلاش کرنے کی کوشش کی گئی، اور وہاں سے پھر علماء نے اس زمانے سے لے کر آج تک کیا جوابات دیے، اس پر بھی ایک اجمالی اور سرسری گفتگو کی گئی ہے تحقیقی انداز میں، کہ سب سے پہلے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدہ صفات کے حوالے سے سلطان العلماء عز الدین ابن عبدالسلام سے سوال کیا گیا، اور ان سے پوچھا گیا کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جہت کا عقیدہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جہت میں ہے؟ یہ سوال سب سے پہلے ان سے ہوا تھا، اور سیدنا غوث اعظم کے اس عقیدے پر سلطان العلماء نے خود بھی بڑی حیرت کا اظہار کیا تھا کہ سیدنا غوث اعظم جیسی جلیل القدر شخصیت کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جہت کا عقیدہ رکھ سکتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس زمانے میں ذرائع علم محدود تھے اور اصل کتابوں تک رسائی آسان نہیں تھی، اس لیے انہوں نے ان پر کوئی منفی یا مثبت کوئی اپنی تنقید ذکر نہیں کی، انہوں نے خاموشی اختیار کی اور بس اپنی حیرت کا اظہار کیا۔ لیکن ان کے بعد پھر علماء نے کیا کہا، خود عز الدین ابن عبدالسلام نے بھی ایک جواب دیا تھا، وہ جواب بھی نقل کیا گیا ہے۔ انہوں نے یہ جواب دیا تھا سمپل سا کہ لازم المذہب لیس بمذہب، کہ ان کی بعض عبارات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جہت ہونے کا عقیدہ لازم آتا ہے، لیکن جو چیز لازم آتی ہے وہ اس کا مذہب ہو یہ ضروری نہیں ہوتا ہے۔ یہ انہوں نے ایک اجمالی جواب دیا تھا، چونکہ اس زمانے میں ذرائع علم محدود تھے اور اصل کتابوں تک رسائی آسان نہیں تھی، اس لیے انہوں نے یہ اجمالی جواب دے کر کے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کیا۔ اس کے بعد امام نجم الدین اصفہانی، جو کہ امام شاذلی کے خلیفہ اجل حضرت سیدنا ابو العباس مرسی کے خلیفہ ہیں اور امام یافعی کے ہم زمانہ بزرگ ہیں، انہوں نے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کیا تھا، اور انہوں نے شدت کے ساتھ آپ کی جانب جو عقیدہ جہت کو منسوب کیا گیا ہے اس چیز کو رد کیا تھا۔ اس جواب کو بھی نقل کیا گیا کہ علامہ نجم الدین اصفہانی نے، امام نجم الدین اصفہانی نے کیا گفتگو کی، انہوں نے اس بات کی صراحت کی کہ آپ نے یہ ابتدائی زمانے میں آپ کا عقیدہ تھا، لیکن بعد میں آپ نے اس عقیدے سے رجوع کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ امام یافعی کے حوالے سے بھی گفتگو کی گئی، امام شعرانی کے حوالے سے گفتگو کی گئی، علامہ ابن حجر حیتمی کے حوالے سے گفتگو کی گئی، اور اس طریقے سے اور بھی ضمنی طور پر بعض علماء کے اقوال اس میں نقل کیے گئے ہیں۔ خلاصہ کلام کے طور پر پوری بحث کا ایک خلاصہ نقل کیا گیا ہے، اور اس بحث میں اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ یہ پوری بحث اس نتیجے تک پہنچاتی ہے کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ تنزیہ بالکل واضح ہے، اور آپ کے ہاں کہیں سے بھی تشبیہ و تجسیم کا کوئی شائبہ نہیں پایا جاتا ہے، اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدہ تنزیہ کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ صرف ایک مقام سے عبارت کو اٹھا کر کے سمجھنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ انہوں نے عقیدے کے باب میں جہاں جہاں گفتگو کی ہے ان تمام عبارتوں کو اکٹھا کیجئے، اور اکٹھا کرنے کے بعد پھر ان کا عقیدہ آپ ثابت کرنے کی کوشش کیجئے، تبھی جا کر کے آپ صحیح نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں، ورنہ آپ صحیح نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ یہ ایک جو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کی دفاع کی ایک چھوٹی سی کاوش تھی، اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں کو لوگوں تک صحیح انداز سے پہنچانے کی ایک ادنیٰ کاوش تھی۔